جب شیطان کو جکڑ دیا گیا، اس کو باندھ دیا گیا، تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، میری مسلمان بیٹیوں، جس دن اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو گے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں، اس دن کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے۔ ایسے کسی کی تعریفوں کے پل باندھ دینا، یہ کام رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریفات کائنات کے خالق و مالک کے لیے، لکھوں کھا کروڑا لا تعداد درود و سلام پیغمبر اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، معلم اعظم، پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر اور مقدس ذات پر۔ ماہ رمضان وہ سعادتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں روزانہ ہی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس مہینے کی ہر گھڑی مغفرت کی، بخشش کی گھڑی ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کائنات کا خالق و مالک ایک ایک لمحے کے اندر اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہا ہے۔ اس مہینے کی سعادتوں میں سے ایک سعادت یہ بھی ہے کہ انسان مومن کے دل میں اس کی محبت، اس کا ذوق اور اس مہینے میں عبادت کی لگن اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ویسے تو ہر مومن ہی اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو ہمیشہ رکھے، لیکن غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے، کوتاہیاں کر بیٹھتا ہے، سستی کا شکار ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس مہینے کے اندر تقریباً ہر مومن، ہر مسلمان وہ ایکٹیو نظر آتا ہے، چست و چالاک نظر آتا ہے، اپنی نیکیوں کے معاملے میں وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے باوجود گناہ بھی ہو جاتے ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، سستیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس مہینے کی تیسری سعادت یہ ہے کہ اس مہینے میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اسی سوال سے ہم اپنی بات شروع کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، تو پھر انسان گناہ کیوں کرتے، غلطیاں کیوں کرتے؟ ماہ رمضان کے اندر بھی چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، بدکاریاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگرچہ گناہوں کی شرح پہلے سے کم ہوتی ہے اور نیکیوں کی شرح پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ گناہ تو شیطان کرواتا ہے، اور شیطان کو تو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جب شیطان کو جکڑ دیا گیا، اس کو باندھ دیا گیا، اس کو پابند سلاسل کر دیا گیا، تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ یاد رکھیں، انسان کو گمراہ کرنے والا، گناہوں پہ لگانے والا،
نیکیوں سے روکنے والا، اللہ کی فرما برداری سے ہٹانے والا، بغاوتوں پر آمادہ کرنے والا صرف ایک دشمن شیطان نہیں بلکہ 4 دشمن ہیں جو انسان کو گمراہیوں پہ لگاتے ہیں۔ میں ان 4 دشمنوں کا ذکر نہیں کروں گا، آج صرف ایک دشمن کا تذکرہ کروں گا۔ انسان کو گمراہ کرنے والے، گناہوں پہ لگانے والے 4 دشمنوں میں سب سے پہلا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے، اپنا ضمیر ہے۔ دوسرے نمبر پہ شیطان ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ وڈیرے قسم کے لوگ، وہ چوہدری ٹائپ جو خود تو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے معاشرے کے اندر بھی گناہوں کو عام کرتے ہیں تاکہ ہمارے گناہوں پہ کسی کی نظر نہ جائے۔ وہ لوگوں کے اندر بھی گناہوں کو عام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی انسان کے نیکیوں کے دشمن ہیں، ایمان کے دشمن ہیں۔ چوتھے نمبر پہ انسان کی خواہشات ہیں، جو دل کے اندر وسوسے خیالات پیدا ہوتے ہیں، انسان چاہتے کرتا ہے، انسان ذوق اور تمنا رکھتا ہے، وہ بھی انسان کو گمراہیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ 4 بڑے دشمن ہیں جو انسان کو گناہوں پہ لگاتے ہیں۔ اگر ایک دشمن شیطان کو جکڑ دیا جائے تو 3 دشمن تو پھر بھی کھلے رہتے ہیں۔ ان 3 دشمنوں میں سے ایک دشمن جس کا میں آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ اس نفس کی اصلاح کرنا، اس نفس کا تزکیہ کرنا، اس نفس کو پاک کرنا، اس کو گناہوں کی آلودگی سے بچانا اور سیئات اور سیاہ کاریوں کی نجاستوں سے اس کو محفوظ رکھنا ایک مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نفس 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نفس امارہ ہے جو انسان کو گناہوں پہ لگاتا ہے، ایک نفس لوامہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے غلط کیا ہے، اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، جس انسان کا نفس مطمئنہ ہوگا وہ اپنے اللہ پہ راضی ہوگا اور اس کا اللہ اس پہ راضی ہوگا۔ اللہ ہمیں یہی نفس عطا فرماتے ہیں۔ نفس لوامہ بھی بہت قیمتی چیز ہے۔ انسان گناہ کرے، غلطی کا احساس پیدا ہو جائے، گناہ کرے، اس گناہ پر شرمندگی پیدا ہو جائے، گناہ کرے اور گناہ پہ ملامت انسان کے اندر سے اٹھنا شروع ہو جائے، یہ توبہ کی ایک شرط ہے۔ اگر کسی انسان کو اپنے گناہ پہ شرمندگی کا احساس ہو گیا، یقین جانے کائنات کے خالق و مالک نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ بلکہ اکثر سلف صالحین تو کہا کرتے ہیں التوبہ ہی الندامہ۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا اصل مقصد ہی شرمندگی ہے۔ جس انسان کو اپنے گناہ پہ شرمندگی ہو گئی، گویا کہ اس نے توبہ کر لی ہے اور اس کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ ورنہ استغفار کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، استغفر اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اور توبہ کی رٹ لگاتے ہوئے انسان کو شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا، ایسی توبہ بھی کائنات کے خالق و مالک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو نفس انسان کا بہت بڑا دشمن بھی ہے۔ اس دشمن کو، نفس کے اس بے لگام گھوڑے کو کنٹرول کرنا، اس کے لیے ماہ رمضان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ماہ رمضان یہ روزہ انسان کو کنٹرول کا سبق دیتا ہے، قابو کرنے کا سبق دیتا ہے۔ انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، انسان اپنے کھانے پینے کی لذتوں کو کنٹرول کرتا ہے، انسان اپنے سیکسول پاور کو کنٹرول کرتا ہے، انسان اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرتا ہے، اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے کانوں کی سماعت پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے زبان کی قوت گویائی پہ کنٹرول کرتا ہے، انسان اپنے دماغ کی سوچوں پہ کنٹرول کرتا ہے۔ صرف ایک نقطے پہ آ کے کنٹرول کرتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے نہ اپنی نظر کو غلط استعمال کرتا ہے، نہ اپنی زبان سے غلط لفظ بولتا ہے، نہ اپنے کانوں سے غلط سنتا ہے، نہ اپنے دل سے غلط سوچتا ہے،
نہ اپنے دماغ کو غلط استعمال کرتا ہے، ایک ایک چیز کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ کنٹرول کرنا حقیقت میں انسان کے نفس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے۔ اگر نفس خراب ہو جائے، اس کے اندر میل کچیل پیدا ہو جائے، اس کے اوپر میل اور زنگ چڑھ جائے، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آئیے میں چند نقصان قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر نفس انسان کا میلا کچیلا ہو جائے تو انسان کے اندر سب سے پہلی بیماری تکبر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بیماری تکبر کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا، اور حق بات کو ٹھکرا دینا۔ تو رکھ اپنی حدیثاں اپنے کول، اسی بڑیاں قرآن دی آیتاں پڑھیاں ہوئی نے، سانوں بھی آندیاں نے، سانوں بھی بڑے مسئلیاں دا پتہ ہے۔ حق بات کا انکار کر دینا۔ نفس اگر میلا ہو جائے تو سب سے پہلی بیماری تکبر کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور دوسری بیماری حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں حسد کا شکار ہو کے کتنے لوگ کتنے بڑے بڑے گناہ کر دیتے ہیں۔ سگے بھتیجے کو قتل کیا جا رہا ہے، سگے رشتوں کا خون بہایا جا رہا ہے، حسد کی بنیاد پہ بھائی کا گلا کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان کا نفس میلا ہو جائے تو انسان کے اندر دوسری بیماری حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور تیسری بیماری انسان کے اندر لالچ پیدا ہوتا ہے، حرص اور طمع پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے کائنات کے خالق و مالک نے جہاں پر بھی لالچ کا تذکرہ کیا وہاں ساتھ میں نفس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ جس انسان کو اللہ نے اس کے نفس کی بخیلی سے بچا لیا، نفس کے حرص اور لالچ سے بچا لیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور اگر نفس کے اوپر میل چڑھ جائے تو چوتھی بڑی بیماری جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ خود پسندی کی بیماری ہوتی ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، بس میں بہت اچھا ہوں۔ ایک ہے تکبر، ایک ہے خود پسندی، دونوں میں فرق ہے۔ تکبر کے اندر حق کو ٹھکرانا بھی موجود ہے، لیکن خود پسندی کے اندر کہ نہیں میں بڑی شے ہوں، میں بہت اچھی شے ہوں۔ اپنے آپ کو نیک بھی سمجھنا، اپنے آپ کو پاکیزہ بھی سمجھنا، اپنے آپ کو ٹھیک بھی سمجھنا، اپنے آپ کو درست سمجھنا، اپنے آپ کو ہر معاملے میں اعلیٰ معیار پہ سمجھنا، اپنا سٹینڈرڈ بڑا اعلیٰ رکھنا کہ میں بڑی شے ہوں، اس کو ایجاب النفس ایجاب المرء نفسہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی انسان کے نفس کے میلا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کے اندر یہی نفس کی خرابی پیدا ہو جائے تو میں نے بتایا کہ انسان کے اندر ایک تکبر پیدا ہوتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ فرعون نے حق کا انکار کیوں کیا تھا؟ نفس کی خرابی تھی، اسی لیے تو حق کا انکار کر دیا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ۔ فرعون نے اپنی قوم کے اندر اعلان کیا
کہا دیکھو ایک طرف موسیٰ ہے، ایک طرف میں ہوں، میں ملک کے مصر کا بادشاہ بھی ہوں، میرے پاس نہریں چلتی ہیں، دریائے نیل اور دریائے فرات کی سپرویژن اور اس کی نگرانیاں میرے پاس ہیں، اور میں بات کرنے کا بڑا کمال کا دھنی انسان ہوں۔ دوسری طرف میرے مقابلے میں یہ موسیٰ ہے جس کے پاس ڈھنگ کا لباس بھی نہیں، ڈھنگ کا جوتا بھی نہیں، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور قوت گویائی کی کیفیت یہ ہے کہ موسیٰ صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ میری قوم کے لوگوں یہ بتاؤ کیا میں بہتر ہوں یا موسیٰ بہتر ہے؟ یہ نفس کی بیماری تھی۔ جس انسان کے اندر نفس کی بیماری ہوتی ہے نا، وہ ہدایت کا انکار کر دیتا ہے، وہ علماء کی قدر نہیں کرتا، اس کے دل میں نہ علم کی قدر ہوتی ہے، اس کے دل میں نہ علماء کی قدر ہوتی ہے، اس کے دل میں نہ دین کی اہمیت ہوتی ہے، نہ دینداروں کا کوئی وقار ہوتا ہے۔ جس انسان کا نفس بیمار ہو جائے وہ کہتا ہے کہ میرے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں اور میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں، وہ مادیت پرستی پہ آتا ہے اور دنیا کی مالداری پہ اور دنیا کے سٹیٹس پہ وہ فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اتراتا ہے کہ میرے پاس یہ کچھ ہے، یہ کچھ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کی حق کی بات کو قبول کر لوں۔ عزیز بھائیوں یاد رکھیں، اگر ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود بھی، اگر ماہ رمضان کی عبادتیں کرنے کے باوجود بھی ہمارے دل کا تکبر ختم نہ ہوا تو سمجھ لو کہ ہمارے روزے اللہ نے قبول نہیں کیے، ہمیں فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا۔ اپنے اندر کی صفائی کریں، یہ دشمن ہے جو ہمیں گناہوں پہ لگا رہا ہے، اور اگر نفس بیمار ہو جائے انسان اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے ایک قتل کا واقعہ بیان کیا۔ ایک بھائی جس کا نام حابیل ہے، دوسرا بھائی جس کا نام قابیل ہے، دونوں قربانی کرتے ہیں۔ ایک کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے، دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ حسد کا شکار ہو گیا، وہ جلن میں آ گیا اور اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گیا۔ کائنات کے خالق و مالک نے اس پورے واقعے کو بیان کیا، اور بیان کرتے ہوئے اللہ نے وہاں پر جو الفاظ استعمال کیے، رب العالمین فرماتے ہیں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ اس کے نفس نے اس کو ابھارا تھا، نفس نے آمادہ کیا تھا، اس کے نفس نے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو مار دو، قتل کر دو۔ اپنے نفس کے میل کچیل کی وجہ سے وہ بات کو سمجھ نہ سکا اور اس کے نفس نے قتل کروا دیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اگر انسان کا اندر میلا ہو جائے اور روزے رکھنے کے باوجود میں اور آپ اپنے اندر کو صاف نہ کر سکے تو کیا فائدہ روزے رکھنے کا؟ روزہ یہی تو تربیت کرتا ہے، یہی تو ٹریننگ دیتا ہے، یہی کچھ تو بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ نے پہلوان کے بارے میں بتایا کہ پہلوان کس کو کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، جو بندہ میدان کے اندر، اکھاڑے کے اندر اپنے مد مقابل کو گرا دیتا ہے وہ پہلوان نہیں۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، رسول اللہ فرماتے ہیں اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، اصل پہلوان وہ ہے۔ روزے کے اندر ہم نے کھانے پینے کا کنٹرول کیا، ہم نے اپنی نگاہوں کا کنٹرول کیا، اپنی زبان کا کنٹرول کیا۔ روزے کی حالت میں ہم نے اپنی لذتوں پہ کنٹرول کیا، اپنے معاملات پہ کنٹرول کیا، لیکن
اگر اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکے تو پھر یاد رکھیں ہم نے ٹریننگ صحیح طریقے سے حاصل نہیں کی، ابھی کوتاہی موجود ہے، ابھی کمی موجود ہے۔ زلیخا نے جناب یوسف علیہ السلام کو کیوں ورغلایا تھا؟ اپنے نفس کی بیماری کی وجہ سے۔ اللہ کے قرآن نے کہا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ نفس نے ابھارا اس کو، اس کے اندر سے آواز اٹھی یہ گناہ کرو، یوسف کو ورغلاؤ، اپنی خواہشات پوری کرو۔ لیکن نفس نے جب ابھارا تو جناب یوسف علیہ السلام پاکیزہ نفس انسان تھے، ان کا نفس پاکیزہ تھا، ان کے اندر اخلاص تھا، ان کے اندر اللہ کی محبت تھی، ان کے اندر رب کا ڈر اور خوف تھا۔ جناب یوسف کا نفس گناہوں کی آلودگیوں سے پاکیزہ تھا، گناہوں کی آلودگیوں سے پاکیزہ نفس اس برے نفس پہ غالب آیا اور اللہ نے گناہوں سے بچا لیا۔ اگر میرا نفس پاکیزہ ہو جائے گا تو کائنات کا خالق و مالک مجھے بھی گناہوں سے بچائے گا۔ اگر آپ کا نفس پاکیزہ ہو گیا اللہ آپ کو بچائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد، آپ کی بعثت، آپ کے تشریف لانے کے مقاصد کے اندر ایک بڑا مقصد یہ بھی شامل ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کریں گے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کائنات کے رب نے احسان کیا، اپنا نبی بھیجا، پیغمبر کو بعثت مقاصد عطا کیے۔ نبی اور رسول بن کے آنے کے وہ مقاصد کیا تھے؟ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے گا، ویزکیہم، لوگوں کے نفس کو پاک کریں گے۔ اور پیغمبر کائنات نے صحابہ کرام کے نفس کا تزکیہ کیا۔ اور کس طرح تزکیہ کیا؟ ایک صحابی گناہ کرتا، اس سے غلطی ہو جاتی، خطا کر بیٹھتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے صحابی کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا تھا جب تک اس گناہ کو معاف نہ کروا لیتا، اپنے اللہ سے توبہ نہ کر لیتا اور اس گناہ سے شرمندگی کا اظہار نہ کر لیتا، اس وقت تک صحابی کو سکون نہ ملتا۔ کتنے صحابہ کی مثالیں موجود ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی کہنے والی، اللہ کے نبی میں نے غلطی کر لی ہے، میرے اوپر حد قائم کریں۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، بچے کا کیا قصور ہے؟ بچہ پیدا ہوا، پھر آ گئی، آپ نے وقفہ دیا، مہلت دی، شاید توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے اور حد سے بچ جائے گی، اس کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن یہ نبی کی تربیت یافتہ تھی، میرے پیغمبر کی صحابیہ تھی، ایک گناہ کیا، ایک غلطی کی، وہ ایک غلطی صحابیہ کو سکون نہیں لینے دے رہی۔ بچے کی پیدائش ہوئی، پھر رسول اللہ کے پاس آ گئی،
طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو۔ آپ نے فرمایا بچہ ابھی کھانے پینے کے قابل نہیں ہوا، پھر واپس چلی گئی۔ 6 مہینے کے بعد پھر آئی، 6 مہینے کے اندر وہ کتنا روئی ہوگی، کتنا تڑپی ہوگی۔ اس سے پہلے 9 مہینے کا عرصہ نبی کی صحابیہ رات کی تاریکیوں میں اس نے رب سے کتنی توبہ کی ہوگی، کتنے آنسو بہائے ہوں گے، کس قدر اس نے اپنے اللہ سے معافی مانگی ہوگی، کتنا تڑپ تڑپ کے رو رو کے اللہ کے سامنے گریہ زاری کی ہوگی، اللہ میں نے گناہ کیا مجھے معاف کر دے۔ لیکن پھر بھی پیغمبر کائنات کے پاس آتی ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو۔ صحابیہ کیوں آئی، بار بار کیوں آئی، پیغمبر کائنات سے مطالبہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس صحابیہ کا نفس پاکیزہ تھا، کائنات کے رب نے اس کو پاکیزہ نفس عطا کیا تھا۔ اگر نفس پاک ہو جائے، انسان کے اندر گناہوں کا شعور پیدا ہوتا ہے، گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جناب ماعز آئے تھے، ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر میں غلطی کر بیٹھا ہوں، گناہ ہو گیا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا آپ ہی جنون، یہ پاگل تو نہیں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ صرف پاگل نہیں ہے، ہماری قوم کا بڑا سمجھدار بندہ ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، ماعز دوبارہ پھر کھڑے ہو گئے، اللہ سے مجھے پاک کریں۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی؟ ایک صحابی اٹھے، اس کے منہ کو سونگا، کہا اللہ کے رسول اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی۔ آپ پھر خاموش ہو گئے، صحابی پھر کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول مجھے پاک کرو۔ آپ صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ دیکھو اس کو کوئی پاگل پن کی بیماری تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا۔ صحابہ نے پھر دیکھا، آپ خاموش ہو گئے۔ چوتھی بار پھر اٹھا، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو۔ آپ نے ہاتھ قائم کر کے سنگسار کر دیا۔ جناب ماعز کو پتا تھا اگر میں توبہ کر لوں، میں اپنے گناہ پہ پردہ ڈال کے اپنے اللہ سے معاملہ ٹھیک کر دوں، کائنات کا خالق و مالک مجھے معاف کر دے گا، لیکن کل قیامت کے دن شاید پکڑا جاؤں۔ صحابی کا نفس پاکیزہ تھا، سوچا دنیا کے اندر معاملہ صاف ہو جائے تاکہ کل قیامت کو اللہ کامیابیاں عطا کر دے۔ اگر انسان کا نفس پاکیزہ ہونا، گناہ کا احساس ہوتا ہے، بندہ جھوٹ بولتا ہے، خیال پیدا ہوتا ہے مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، اس نے غیبت کی، احساس پیدا ہوا، ایک بندے کی عزت کو تو نے خاک میں ملایا، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نفس پاکیزہ ہو جائے، انسان حسد کا شکار نہیں ہوتا۔ نفس پاکیزہ ہو جائے، انسان بغض اور لالچ اور حرص کا شکار نہیں ہوتا۔ نفس پاکیزہ ہو جائے، انسان تکبر سے بچ جاتا ہے۔ یہ نفس پاکیزہ ہو جائے، انسان دنیا کے طمع اور لالچ سے محفوظ ہو جاتا ہے، خود پسندی سے نکل جاتی ہے۔ اگر یہ نفس پاکیزہ ہو جائے، اس کو قرآن کے سننے میں محبت لگتی ہے، اس کو اللہ کے فرمان کو، نبی کے فرامین کو سننے میں اس کا دل لگتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اگر اس کا دل پاکیزہ نہیں تو اس کے سامنے بیت اللہ کی دیواریں بھی ہوں تو اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نہیں گرتا۔ لیکن نفس اگر پاکیزہ ہو جائے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ آئیے ذرا اب دیکھتے ہیں کہ یہ نفس کیسے پاکیزہ ہوتا ہے اور کس طرح سے انسان اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے، نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بنا سکتا ہے، نفس لوامہ بنا سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے نیک ہیں جی، ہم تو خود بڑے نمازی ہیں جی، اپنی نمازوں کی مثالیں دیں گے، اپنی نیکیوں کی مثالیں دیں گے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں جی، اسی میں بڑے نمازی ہیں، اسی میں بڑے انجام،
اللہ کہتا ہے بھائی اپنے آپ کو اتنے نیک پیش نہ کرو، اللہ جانتا ہے کس کے دل کے اندر تقوی موجود ہے، رب کو پتہ ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو نیک لوگوں کے سامنے شو کرتے ہیں، حالانکہ نیک ہے نہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ پیش کرتے ہیں، پاکیزہ ہے نہیں، اللہ فرماتے ہیں تمہیں اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم پاکیزہ ہو تو اللہ تمہیں پاکیزہ بنائے گا، اور اگر تم پاکیزہ نہیں تو کل قیامت کو سزا ہوگی، اور اللہ کھجور کے دھاگے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ لہٰذا انسان اپنے آپ کو یہ سمجھنا چھوڑ دے کہ میں بڑا نیک ہوں۔ جس دن میرے اور آپ کے دل سے یہ بات نکل گئی کہ میں بڑا نیک ہوں، اس دن ہم اپنی اصلاح کرنے پہ آ جائیں گے۔ اور جب تک دل میں یہ بات موجود ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، انسان نیک بن ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑا علم ہے، وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ جو سمجھتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں، کبھی عقل حاصل نہیں کر سکتا۔ جو سمجھتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، کبھی نیکی پہ نہیں آ سکتا۔ اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل سے یہ بات نکال دے کہ میں بڑا نیک ہوں، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، اپنے آپ کو خطا کار سمجھے۔ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے جنت کا اعلان بھی کر دیا تھا، ایک بار نہیں کئی موقعوں پہ جنت کا اعلان کیا گیا تھا، وہ صحابہ بھی رات کی تاریکیوں میں رو رو کے مصلے تر کیا کرتے تھے۔ اللہ کل قیامت کو ہمارا کیا بنے گا؟ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ نے کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر کو اللہ نبی بناتا۔ جناب عمر کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا مجھے اللہ نے خواب کے اندر دودھ پیش کیا، میں نے دودھ پیا، پھر پیا، پھر پیا، حتیٰ کہ بچ گیا۔ ثم ناولت عمر، پھر میں نے عمر کو پیش کر دیا۔ صحابہ نے کہا فما اولتہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں العلم، اس کی تعبیر علم ہے۔ اللہ نے مجھے نبوت کا علم دیا، پھر اللہ نے نبوت کا علم دیا، پھر نبوت کا علم دیا۔ جو نبوت کا علم میرے سے بچ گیا اللہ نے عمر کو عطا کر دیا۔ عمر وہ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان کی جرت نہیں ہوگی اس گلی میں پاؤں رکھ جائے۔ عمر وہ تھے جن کا حال اللہ کے پیغمبر نے جنت کے اندر دیکھا، آ کے بشارت دی۔ عمر وہ تھے جو زمین پہ مشورہ دیتے، اللہ آسمان سے وحی نازل کر دیتا۔ یہ عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب دنیا سے جانے لگے نا، زندگی کی آخری سانسوں کی ڈور چل رہی ہے، آپ بستر پہ ہیں، ایک آنے والے نے کہہ دیا عمر آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، آپ نے نبی کی زیارت کی، پیغمبر کائنات نے آپ کو جنت کی بشارت دی، عمر آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو اپنی وزارت دی، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ امیر المومنین رہے، آپ نے عدل و انصاف قائم کیا۔ جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا خاموش ہو جاؤ، میں تو یہ کہتا ہوں کل قیامت کو برابر برابر ہو جائے، اللہ عمر کے گناہوں کا اور عمر کی نیکیوں کا حساب ہی نہ کرے۔ اگر میری نیکیاں ہیں میرے گناہوں کے برابر ہو جائیں، میرے لیے یہی کامیابی ہے۔ کون ہے؟ جناب عمر ہے۔ اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھا، جنتی نہیں سمجھا، اپنے آپ کو اعلیٰ مقام والا نہیں سمجھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری مسلمان بیٹیوں، جس دن اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو گے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں، اس دن کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے گا۔ اپنے نفس کو پاک کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو نیک سمجھنا چھوڑ دیں۔ سمجھے میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، میں تو بڑے گناہ کر رہا ہوں۔ پھر انسان اللہ سے معافی بھی مانگے گا، پھر توبہ بھی کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ کسی کی بے جا مدح سرائی نہ کیا کرو، بے جا مدح سرائی، ایسے کسی کی تعریفوں کے پل باندھ دینا، یہ کام رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی نے
دوسرے صحابی کی بڑی تعریف کی۔ یہاں سے وہ تعریف مراد ہے جو تعریف اس کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی تعریف کے قابل ہے وہ تعریف کبھی کبھی کر دینی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ لیکن جو کسی تعریف کے قابل نہیں، ایتھے کئی ہے جے مولوی نے لوگ کہ انہوں نے علامہ کئی جاندے نے، انہوں نے نام دینا پیر طریقت ہی لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے، صحابی نے آپ کے سامنے دوسرے صحابی کی تعریف کی، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ قطعت عنق صاحبی کا، قطعت عنق صاحبی کا، قطعت عنق صاحبی کا۔ میرے صحابی، تو نے اس کی تعریف نہیں کی بلکہ تو نے اس کی گردن کاٹ دی ہے، تو نے اس کا گلا کاٹ دیا ہے، تو نے اس کا گلا کاٹ دیا ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا اگر تو اس کی گردن کاٹ دیتا تجھے اتنا گناہ نہ ملتا، جتنی فضول تعریف کی ہے تو گناہ گار ہو گیا ہے۔ اس لیے کسی کی بے جا تعریف نہ کریں، اس سے بچیں، اللہ اس کے دل کو پاکیزہ کرے گا اور آپ کو بھی اللہ نفس کا تزکیہ عطا کرے گا۔ اور تیسرا طریقہ، اللہ سے دعا کیا کریں۔ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ ایمانداری سے بتائیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دل سے، آپ کے نفس سے زیادہ پاکیزہ نفس کوئی ہو سکتا ہے؟ مثال ہی نہیں مل سکتی۔ لیکن اللہ کے پیغمبر اپنے نفس کی پاکیزگی کی دعا کیا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ پہلی دعا، اللہم رب آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر دے، میرے نفس کو پاک کر دے۔ اے اللہ تو بہترین پاکیزگی عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا کرتے تھے جناب محمد الرسول اللہ۔ آج کے مسلمان کو چاہیے کہ یہ دعا کرے، اللہ ہمارے نفس کو پاکیزہ کر دے۔ اور اللہ کے رسول دوسری دعا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی، فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہ میں تیری رحمت کے سہارے پہ رہتا ہوں، ہر وقت تیری رحمت کا ضرورت مند ہوں۔ اللہ کبھی بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر دینا۔ جس دن تو نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میرے سارے کام خود ہی ٹھیک کر دینا۔ اللہ کی سورت تیسری دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اللہ میں اپنے نفس کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ چوتھی دعا کرتے، اللہم قینی شر نفسی واعظم لی ارشد امری۔ اللہ مجھے میرے نفس کی شرارتوں سے بچا کے رکھنا اور بہترین ہدایت والے کام کی رہنمائی کرتے رہنا۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام خطبے کے اندر آپ نے دعا سکھا دی، الفاظ سکھا دیے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ کوئی بھی خطیب خطبہ پڑھتا ہے نا یہ الفاظ ضرور پڑھتا ہے، اللہ ہمیں ہمارے نفس کی شرارتوں سے بچا کے رکھنا۔ جب اللہ کے پیغمبر یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے نفس کی شرارتوں سے ہمیں بچا کے رکھنا، تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نفس کی شرارتیں ابلیس جیسے نیک ہستی کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں۔ ابلیس کتنا نیک تھا لیکن گمراہ کس نے کیا؟ اس کے نفس نے گمراہ کیا اس کو، پھر شیطان بن گیا۔ آخری چیز، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے روزے کا بھرپور اہتمام کریں اور روزے کے حقوق ادا کریں۔ اور روزہ کیسے علاج کرتا ہے یاد رکھیں، آج کی نفسیات، آج کا سائیکالوجی کا علم اس بات کو ثابت کرتا ہے
کہ روزہ انسان کے نفس کا علاج کرتا ہے۔ سب سے پہلا علاج، روزہ انسان کے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ دوسرا علاج، ڈوپامین کے نظام کو متوازن کرتا ہے۔ یہ ڈوپامین انسان کے دماغ کے اندر ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی خوشی اور غمی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہو، انسان پریشانی میں مر جائے یا خوشی میں مر جائے۔ یہ ڈوپامین کا نظام کائنات کے رب نے ایسا رکھا انسان کے دماغ کے اندر، یہ دماغ کو کنٹرول کرتا ہے اور اس سے انسان اپنی خوشی کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اپنی غمی کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اس کی موت واقع نہیں ہوتی۔ روزہ رکھنے سے یہ نظام بہتر ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ، روزہ رکھنے سے انسان کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کا طریقہ مل جاتا ہے۔ کتنے گناہ ایسے انسان نہیں کرتا، کیوں؟ روزہ رکھا ہوا ہے، کنٹرول کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو روزے کے ساتھ اپنے آپ کو متعلقہ کر دیں۔ اور قرآن مجید نے ایک نسخہ بتایا ہے، کائنات کے نظام پہ غور کرو۔ کائنات کے نظام پہ غور کرو گے نا، اللہ نفس کا تزکیہ عطا کر دے گا۔ کائنات کے رب نے 11 قسمیں کھائی ہیں اور 11 کی 11 قسمیں مظاہر کائنات کی ہیں، کائنات کی نشانیوں کی ہیں۔ پھر اللہ نے کہا وہ انسان کامیاب ہوگا جو اپنا تزکیہ کرے گا۔ پتہ یہ چلا جو انسان رب کی نشانیوں میں، اللہ کی قدرتوں پہ غور و فکر کرتا ہے، اللہ اس کو تزکیہ نفس عطا کرتا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ کائنات کے رب نے 11 نشانیوں کا تذکرہ کر کے کہا وہ انسان کامیاب ہوگا جو اپنا تزکیہ کرے گا، اور وہ ناکام ہوگا جو اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق سے نوازے اور ہمارے نفس کو اللہ پاکیزگی اور طہارت عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔